تو مال خرچ کرتے وقت بھی ان رشتوں کا دھیان رکھنا، یہ میرے نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنیے۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، آپ ایک عام غریب ڈھونڈتے ہیں، مسکین ڈھونڈتے ہیں، فقیر ڈھونڈتے ہیں، غریب ڈھونڈتے ہیں، آپ اس کو صدقہ دیتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے، لیکن سنگل ملتا ہے، اس سے سنگل ملتا ہے۔ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ، آپ اپنے رشتوں میں ڈھونڈیے، اپنی فیملی میں ڈھونڈیے۔ یہ ہماری فیملیوں کا ٹرینڈ بن گیا ہے، خاندانوں کا، برادریوں کا رجحان بن گیا ہے کہ پہلے اپنے رشتے پالیں، جب بچوں کی رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں پھر بچوں کی سمت اپنے سسرال کی طرف ہو جاتی ہے کہ زیادہ ملنا اب ادھر کو ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے صلۃ الرحم الذی لا رحم لک الا من قبلہما، سنن نبی داؤد کی 5142 نمبر حدیث سنی ہے کہ جن ماؤں کی وجہ سے، جن باپوں کی وجہ سے آپ کے رشتے ہیں نا، آپ کی نسبتیں ہیں، پہلے ان سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ان سے اچھا تعلق رکھیں۔ شادی ہو جائے تو صرف بیگم کے رشتہ دار نہیں ہوتے، ماں باپ ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک ماں باپ والا رکھنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان کی خدمت کرنا، ان کے وقار کا دھیان رکھنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد آپ سنیے، فرمایا آپ رشتہ داری کا دھیان رکھ کر اس کی خدمت کریں گے، مالی معاونت کریں گے، آپ اس کی کوئی سہولت کا اہتمام کریں گے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثنتان، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے پاس کرنے کا آپ کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف، تمہید، حمد، کبریائی اور تحمید اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ حضرات ذی وقار، پچھلے جمعہ میں آپ احباب نے رشتہ داریوں کے حوالے سے، ان کو ملانے کے حوالے سے مختلف فضیلت کے احکامات سماعت فرمائے ہیں۔ آج انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید گزارشات رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے۔ حضرات آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو قرابت داریوں کا سلسلہ قائم کیا ہے، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس انداز سے سورہ نساء کے آغاز میں بیان کیا ہے، اور ان رشتہ داریوں میں خصوصاً اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں،
دنیا میں انسان اپنے اوپر خوف مسلط کر لیتا ہے، ڈر مسلط کر لیتا ہے، اس کے کئی مختلف مدارج بھی ہیں، کئی مختلف اس کے میدان بھی ہیں، اور اس کے اپنے لیے مختلف قسم کی اس کی ترجیحات کے حوالے سے وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ رشتہ داریوں کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بالخصوص اس حوالے سے بھی ڈرنے کا حکم دیا ہے. وہ کیسے؟ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے، اور نفس واحدہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر فرمایا خلق منها زوجها، اللہ نے اس کی زوجہ کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین کو روئے زمین پہ پھیلا دیا. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان آپ کو نظر آتے ہیں ان سب کا ایک ہی باپ تھا جس کو ابو البشر آدم علیہ السلام کہتے ہیں. اور ہمیں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ، جس کے نام سے تم سوال کرتے، والارحام، اور بالخصوص رشتہ داریوں کے معاملے سے ڈر جاؤ. اس کی حساسیت کو سمجھو، اس کی نزاکت کو سمجھو، اور رشتہ داریوں میں پڑنے والی دراڑیں اس سے بچو، اور اپنے آپ کو سیدھی سمت پر لے آؤ، کہیں رشتہ داریوں میں قطع تعلق ہی نہ کر لینا. میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے پاس گئے، کہتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا عمل بتائیے. آپ نے پچھلے جمعے فضیلت سنی صرف ملانے کی. اب میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس عمل کی نشاندہی کی ہے، ایک کی نہیں، دو کی نہیں. آپ دیکھیے اعمال گنیے، اور ان میں یہ رشتہ داریوں والا بھی عمل ہے جو آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی یہ 14 نمبر اور 1396 نمبر فتح الباری میں موجود ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، اور رشتہ داریوں کو ملاؤ. ان رشتہ داریوں کو ملانا میرے عزیز بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخلے کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اوصانی خلیلی اللہ تأخذنی فی اللہ لومۃ لائم، کہ مجھے میرے دوست، میرے محبوب دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. اللہ کی عبادت کر رہے ہو،
کوئی ملامت کرتا ہے کری جائے. آپ اللہ رب العالمین اس خدائے واحد بزرگ و برتر کو خدا مانتے ہیں, اللہ مانتے ہیں, رب مانتے ہیں, اسی کو ہی ماننا ہے. کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا, سجدہ اسی ذات کو کرنا ہے, مدد اسی ذات سے مانگنی ہے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. وَأَوْصَانِي بِصِلَةِ الرَّحِمِ, اور مجھے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ آپ نے رشتہ داریوں کو ملا کے رکھنا ہے. میرے عزیز بھائیوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نصیحتوں کا یہ سلسلہ اسی طرح ہی ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ صحابہ کرام کو مختلف مواقع پہ آپ یہ نصیحت کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی بھی 1772 نمبر حدیث ہے. صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, اعبدوا اللہ وحدہ, اس اللہ رب العالمین کی, اس واحد اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. ولا تشرکوا بہ شیئا, اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. واترکوا, اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو, ما یقول آباؤکم, جو تمہارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. میرے عزیز بھائیوں, قریش مکہ کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے تھے تو ان کا یہ بڑا دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے رہے ہیں, ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی سورہ احزاب میں کیا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. اللہ رب العالمین جب ایسے مجرموں کو جہنم میں اوندا منہ کر کے گرائیں گے, جو اپنے والدین کی تو باتیں مانتے تھے, دین کی باتیں نہیں مانتے تھے, والدین کے کہنے پہ بتوں کی پرستش کرتے رہے, والدین کے کہنے پہ اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑا, جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چھوڑا, تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان کو اوندا منہ کر کے جہنم میں گرایا جائے گا اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی. اب کہنے کا میرے بھائیوں کیا فائدہ ہوگا, کہیں گے تو ضرور کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, ہم نے اپنے بڑوں کی, اپنے سادات کی اطاعت تو کر لی, دین چھوڑ دیا, شریعت چھوڑ دی, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا. اللہ سے کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اللہ ان ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. عقل کام نہیں کرتی. آج دنیا میں کتنے علماء بتانے والے موجود ہیں, کتنے میرے بھائیوں دین کا علم بلند کرنے والے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں, کتنے انبیاء کے ورثاء, دین کے طلاب, علماء, محدثین, مفسرین, مشائخ, دین کی رہنمائی کرنے والے موجود ہیں, لیکن ہم رہنمائی لینے والے نہیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں سے آپ غور کیجئے جو آپ نے سماعت فرما رہے ہیں کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کریں, شریک اس کا کسی کو نہ ٹھہرائیں, اور جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ, یہ نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم اس بات کا دیتے ہیں بالصدق والعفاف والصلۃ, تین باتوں کا حکم دیتے ہیں. نمبر 1, آپ نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. یہ سچ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی سچائی کو اختیار کرنا ہے, اسی سچائی کو آپ نے اپنے کاروباری معاملات میں بھی اختیار کرنا ہے, اسی کو اپنے معاشرتی تعلقات اور مراسم میں بھی آپ نے سچائی کو اختیار کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. ظاہر داری قائم رکھنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. اور ساتھ ساتھ والعفاف, ہمارے نبی نے
ہمیں حکم اس بات کا دیا ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے، اپنے اوپر بد کرداری کا دھبا نہیں لگانا، اپنے آپ کو بد کردار بد عمل نہیں بنانا، اور ساتھ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے ہمیں بصلۃ الرحم، ہمیں رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ملانا کئی اعتبار سے ہے۔ آپ کسی کی مالی خدمت کر دیں، یہ بھی ملانا ہو سکتا ہے۔ آپ رشتہ داروں میں کمزور ترین فرد کو دیکھ کر آپ اس کی کسی طرح بھی سٹینڈ کرنے کے لیے اس کی پوزیشن مالی بہتر بنا دیں، گھریلو پوزیشن بہتر بنا دیں، اس کی رہائش کا اہتمام کر دیں، اور کچھ نہیں، آپ کے پاس یہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کم از کم اس سے مل کر، اس سے خوش کلامی کے ساتھ، چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے، چہرے پہ اسمائلنگ لاتے ہوئے آپ اس کو ملیں، اس کو تسلی دیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیحت کی تھی، اور فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگر آپ اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو، دوست کو مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات ہے، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، مجھے میرے کئی دوست پوچھتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ کو ملتے ہیں، آپ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے ملتے ہیں، دنیا تو انہوں کہتے کوئی دکھ نہیں آتا، کوئی تواڈے چ پریشانی نہیں آتی، ہمیں بھی آتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، اسی انسانوں کے ساتھ ہی ہمارا بھی تعلق ہے، ہم کوئی ما فوق الفطرت لوگ نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ دکھ شیئر کریں گے، گھریلو دکھ شیئر کریں گے، آپ راز کی بات باہر نکالیں گے، کسی بھائی کا دکھ شیئر کریں گے، کسی نے مدد کرنی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس حدیث پہ عمل کریں کہ آپ اپنے ہر عزیز دوست بھائی ملنے والے کو چہرے پہ مسکراہٹ لا کے ملیں، ہر مرتبہ نیکیاں اکٹھی کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس چیز پہ عمل کیجئے۔ آپ اس طرح ملیں گے، آپ کا کاروبار اپنی جگہ پہ چلے، اس میں اتار چڑھاؤ آئے، گھریلو معاملات میں اتار چڑھاؤ آئے، ملازمت کے معاملے میں اتار چڑھاؤ آئے، سارا کچھ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں، مشقتیں آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے رکھی ہیں، اس پہ بھی سوچ لیا کریں، اس پہ بھی سمجھ لیا کریں، اپنے فرائض پورے کریں، اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے ایک دوسرے سے مل کر اور ایک دوسرے سے اچھا میل جول رکھ کر، میرے بھائیوں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے، ہماری جو تربیت فرمائی، اور اس میں یہ بڑی اہم بات ہے، سیدنا مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا حل بقی من بر ابوی شیء ابرہما بعد موتہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے والدین کے جانے کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے میں کروں اور اصالِ ثواب کا بہترین کام کرے؟ اصالِ ثواب کا ڈنڈورا پیٹنے والے تمام لوگ یہ سنیں، اصالِ ثواب اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ بھی اصالِ ثواب کا طریقہ، یہ کام بھی کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ مسجد میں پنکھا لگوا دیں، مسجد کی بلڈنگ بنوا دیں، مسجد میں اے سی لگوا دیں، کارپیٹ بچھوا دیں، تعمیر و ترقی کی کوئی بھی مادی حیثیت ہے کروائیں، اصالِ ثواب ہی ہے۔ لیکن ساتھ میرے بھائی یہ بھی سنیں، سنن ابی داؤد کی 5142 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 کام بتائے، فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھے، جو مسلمان کا مسلمان پہ چھٹا حق ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق۔ دوسرا کام الاستغفار لہما، والدین یا والدہ یا دونوں چلے گئے ہیں یا ایک موجود ہے، ان کے لیے آپ استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ نمبر 3 انفاذ عہودہما، ان کے وعدوں کو پورا کریں، آپ کے بچوں کا رشتہ طے کر گئے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، یا لوگوں سے کو وعدے عہد و پیمان کیے ہیں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اولاد کی ذمہ داری ہے،
یہ میرے بھائیوں یہ بھی ایصال ثواب، ان کو نیکی پہنچائیں، ان کو نیکی پہنچائیں۔ چوتھی بات، اکرام صدیقہما، والدین کے دوستوں کی عزت کرنا، باپ کے دوست کی عزت کرنا، ماں کی سہیلی کی عزت کرنا میرے بھائیوں، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بچے کمانے لگ جائیں، بچے کاروبار سنبھال لیں، باپ 70-80 سال کا ہو جائے نا، اس کو 2 مرتبہ کوئی بابا کوئی بزرگ ملنے آ جائے تو اولاد کہنا شروع کر دیتی ہے بابا ساڈے ابے دی جان ہی نہیں چھڑدا۔ یا ماں کی سہیلی کوئی ماں کو ملنے آ جائے بڑھاپے میں تو بہویں اور بیٹیاں کہنا شروع کر دیتی ہیں اے مائی جڑی ساڈی امی دا کھڑا ہی پھڑ لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ، اللہ نے آپ کو مفت میں نیکیاں دینے کا موقع دیا ہے۔ یہ ہے صلۃ الرحم، یہ ہے رشتوں کو ملانا، تعلق کو ملانا میرے بھائیوں۔ فرمایا اکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کی عزت کریں۔ وصلۃ الرحم الذی لا رحم لک الا من قبلہما، ان رشتوں کو ملانا کہ جن رشتوں کی وفاداری اور ان کا وجود صرف انہی کی وجہ سے ہے۔ آج میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں میں آپ کا کوئی ماموں موجود ہے تو آپ کی ماں کی وجہ سے ہے۔ آپ کی ماں، اس کا آپ سے تعلق نہ ہوتا، آپ نے کاٹ دیا ہوتا یا آپ اس سے بے رخی اختیار کر لیتے، ماموں کوئی بھی نہ ہوتا۔ آپ کی ماں ہے تو آگے آپ کا ماموں ہے، آپ کا باپ ہے تو آپ کا چچا ہے، آپ کا باپ ہے تو آپ کی پھپھو ہے، آپ کا باپ ہے تو تایا کا رشتہ ہے، آپ کی ماں ہے تو آپ کی خالہ کا رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں ان رشتوں کو ملا کر رکھنا یہ میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذی لا رحم لک الا من قبلہما، یہ جو رحم ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ نسبتیں ساری، یہ جو بڑے مزے سے کہتے ہیں فلاں ہمارا ماموں لگتا ہے، فلاں چاچو لگتا ہے، فلاں تایا لگتا ہے، فلاں ہماری آنٹی خالہ لگتی ہے، یہ آپ کے والدین کی وجہ سے ہے۔ پہلے اپنے والدین کی عزت کریں، ان کو وہ مقام شریعت نے دیا ہے، اسی طرح اسی نمونے پیٹرن پہ انہی رشتوں کو عزت دیں کیونکہ ان رشتوں کا وجود آپ کے والدین کی وجہ سے ہے۔ ماں مر جائے، باپ مر جائے، ان رشتوں کو چھوڑا نہیں جاتا، ان رشتوں کو ملا کے رکھا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان رشتوں کو ملانا، ان کو سہولت پیدا کرنا اور ان سے ملا کر میل جول رکھنا، یہ آپ کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں اپنی وہ مدر تھی سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ کی رضائی والدہ، جب وہ آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلے کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ اپنی چادر مبارک جو ہے وہ اس خاتون کے لیے بچھا دی۔ عزت اور شرف اس طرح ہوتا ہے، کیوں؟ اس خاتون نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں ہمارے رشتہ داروں نے کئی ہمارے اوپر احسان کیے ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، تصور کریں، اور یہ بدقسمتی سے، یہ آپ توجہ سے بات سنیں، ہمارے مولویوں میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ سلام لیں گے بندہ دیکھ کر، کتنی کنگلیوں سے سلام لینا ہے، کتنی کنگلیوں سے سلام لینا ہے، اور کئی بندے آپ کو ملنا نہیں چاہتے، اس کو جان بوجھ کے جفی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، انہوں بھج کے جفی پان دینے جاتے، وہ بندہ جفی پانا بھی نہ چاہے تو انہوں جفی پان کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مال، دولت، تعلق، عہدہ، کہ بندہ ساڈا کام کڑائے گا، انہوں جفی پاؤ۔ اور دیکھتے ہیں، میں نے سچی بات ہے، اللہ شاہد ہے، میں نے اپنے ائمہ اکرام کو دیکھا ہے، مساجد کے قراء کو دیکھا ہے، انتظامیہ ان سے سلام لیتی ہے اتنی کنگلیوں سے کہ ساڈا تنخواہ داری ہے، خیر ہے۔ اور لوگوں سمجھو یہ آپ کی مل کا ملازم نہیں ہے، آپ کی فیکٹری کا، یونٹ کا، دکان کا ملازم نہیں ہے، یہ نبی کے مصلی کا وارث ہے۔ اس کو عزت دیا کریں، اس کو عزت دیا کریں، ان کے اندر صلاحیت اور ذوق شوق پیدا کر کے ان کی ہمت کو بڑھائیں، ان کو گلے سے لگایا کریں، ان کو گلے سے لگایا کریں، ان کو اپنے کھانوں میں بٹھایا کریں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق نبھائیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں آپ میں سے کوئی شخص ہے نا کسی ایم این اے ایم پی اے وزیر کے ساتھ اس کا تعلق ملوا دے کہ یار آؤ میں آپ کا کام نکلواتا ہوں،
ہم ساری زندگی کہتے ہیں یار وہ فلاں بندہ سی اس نے نا میرے بچے کا میری بچی کا میرے فلانے کا کام نکلوایا تھا، ہم نے اس کو اتنے گفٹ دینے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، کیوں؟ اس نے آپ کو وزیر سے ملایا ہے، اور جو امام مسجد روزانہ 5 مرتبہ آپ کی اللہ سے ملاقات کراتا ہے، آپ نے اس کو کیا حیثیت دی ہے؟ سوچئے، اپنے رویوں کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جمعہ ہے ہی اپنی اصلاح کے لیے کہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا، ہم اس کو دور کر کے اس صحیح ٹریک پہ آئیں کہ ہمیں پتہ ہو جمعے کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس تعلیم کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اگر اثر ہی نہیں ہوتا تو ساری مساجد میں جمعہ ہوتا ہے جس طرح کا معاشرہ دیگر صورتحال کا شکار ہے، تو پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے، آپ پیسہ خرچتے ہیں، اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، تو مال خرچ کرتے وقت بھی ان رشتوں کا دھیان رکھنا، یہ میرے نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنیے۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، آپ ایک عام غریب ڈھونڈتے ہیں، مسکین ڈھونڈتے ہیں، فقیر ڈھونڈتے ہیں، غریب ڈھونڈتے ہیں، آپ اس کو صدقہ دیتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے، لیکن سنگل ملتا ہے، اس سے سنگل ملتا ہے۔ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ، آپ اپنے رشتوں میں ڈھونڈیے، اپنی فیملی میں ڈھونڈیے، یہ ہماری فیملیوں کا ٹرینڈ بن گیا ہے، خاندانوں کا، برادریوں کا رجحان بن گیا ہے کہ پہلے اپنے رشتے پالیں، جب بچوں کی رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں پھر بچوں کی سمت اپنے سسرال کی طرف ہو جاتی ہے کہ زیادہ ملنا اب ادھر کو ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے صلۃ الرحم الذی لا رحم لک الا من قبلہما، سنن نبی داؤد کی 5142 نمبر حدیث سنی ہے کہ جن ماؤں کی وجہ سے، جن باپوں کی وجہ سے آپ کے رشتے ہیں نا، آپ کی نسبتیں ہیں، پہلے ان سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ان سے اچھا تعلق رکھیں۔ شادی ہو جائے تو صرف بیگم کے رشتہ دار نہیں ہوتے، ماں باپ ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک ماں باپ والا رکھنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان کی خدمت کرنا، ان کے وقار کا دھیان رکھنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد آپ سنیے، فرمایا آپ رشتہ داری کا دھیان رکھ کر اس کی خدمت کریں گے، مالی معاونت کریں گے، آپ اس کی کوئی سہولت کا اہتمام کریں گے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثنتان، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے پاس کرنے کا آپ کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اپنا رشتہ داری کو ڈھونڈا ہے، آپ نے رشتہ داری کو ڈھونڈا ہے، تو میرے بھائیوں رشتہ داریوں سے ڈسٹینس اختیار نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے جو بات کی ہے نا، ہمارے پاس کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں سنانے والی، لیکن بعض چیزوں کا ممبر متقاضی نہیں ہے کہ وہ باتیں ادھر آپ کو سنائی جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان فطرت کے مطابق جو ہے نا، وہ دنیاوی ریل پیل اور تعلقات اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کے ساتھ مراسم نبھانے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے جو دنیاوی وسائل والا۔ ہمیں ایک شخص ایسا بھی ملا، اچھے عہدے پہ تھا، اس نے کہا کہ آپ فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہتے ہاں جی۔ تو کہتا جی وہ فلاں رشتہ دار بھی ہمارے ہیں، وہ برادری اور بتاتے تھے، قبیلہ اور بتاتے تھے، لیکن ان کا قبیلہ ہلکا تھا، وہ ڈھولکیاں بجانے والے تھے۔ اس نے جب اپنی رشتہ داری شو کی تو ان کو بتایا کہ وہ تو یہ کام کرتے ہیں، اور نہیں وہ ساڈے ذرا دوروں کو لگ رہے سی، وہ بات تلک شلک ہے، نال ہی پیچھے ہو گیا ہے۔ جب دیکھا ہے نا کہ ان کے وہ تو یہ کام کرنے والے ہیں، پہلے اپنا رشتہ بڑا جتلانے کی کوشش کی کہ اس گاؤں میں فلاں دیہات میں ہمارا پتہ نہیں کتنا بھرم قائم ہوگا۔ جب بتایا اس کو ساتھ والے شخص نے کہ وہ تو یہ کام کرتے ہیں، تو ساتھ ہی اس نے اپنا ڈسٹینس اختیار کر کے سائڈ پہ ہو۔ یہ کام جو ہے نا ہمارا، یہ خاندانوں سے ختم ہونا چاہیے کہ خاندان میں جس کے پاس مال و دولت اچھا ہے اس کے ساتھ تعلق، جس کے پاس نہیں ہے اس سے سائڈ پہ ہو جائے۔ یہ دین ہمیں اس بات کی پابند نہیں کرتا، دین حکم دیتا ہے۔ آگے آپ حدیث سنیں گے کہ آپ صل من قطعک، اس شخص سے اپنا تعلق ملائیں جو آپ سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، وتعطی من حرمک،
اور جو آپ کو محروم رکھتا ہے اس کو دیں جو آپ کو محروم رکھتا ہے. اس کے گھر گفٹ بھیجیں جو آپ کو نہیں بھیجتا, اس سے تاکہ آپ کا تعلق ملے والوں کے ساتھ تو پہلے ہی موجود ہے. تو خیر, اگلی بات میرے بھائیوں, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5989 نمبر پہ. فرمایا صلۃ الرحم و حسن الجوار, رشتہ ملانا اور اچھا پڑوسی ہونا, رشتہ ملانا اور اچھا پڑوسی ہونا, وحسن الخلق, اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا. بات بات پہ گالی نکالنے والا نہ ہو, لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کرنے والا نہ ہو, لوگوں کا حق مارنے والا نہ ہو, اچھے اخلاق کا مالک ہو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعمران الدیار, اس سے آپ کے گھر آباد ہوتے ہیں, ویزیدان فی الاعمار, اللہ تعالیٰ عمروں میں اضافہ فرما دیتے ہیں, عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور یہ دنیا کا نظام ہے, آپ تصور کریں, ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ زندہ رہ لوں, زیادہ سے زیادہ زندہ رہ لوں, لمبی دیر زندہ رہوں. کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا, کیونکہ اس نے آخرت دیکھی نہیں ہے, اللہ کی جنت کی نعمتیں دیکھی نہیں ہیں, اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے میں دنیا میں زندہ رہ کے انجوائے کر لوں, شاید سارا کچھ یہیں پہ. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں, ہمارے چاہنے سے ہماری زندگی تو زیادہ نہیں ہونی, لیکن یہ ضرور ہے, آپ آگے بھی حدیث سنیں گے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے, 5986 نمبر صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ, اور یہ وہ فطرت ہے جو میں اور آپ سارے لوگ چاہتے ہیں. من سرہ, جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے, ایوب صد له فی رزقہ, اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے, ہر شخص چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا. او ینسأ له فی اثرہ, اور اس کی موت میں تاخیر ہو جائے, موت میں تاخیر ہو جائے, زندگی میں وسعت ہو جائے. وہ زندگی میں وسعت یہ نہیں ہے 50 کے 70 سال ہو جائیں گے, وہ خالق و مالک آپ کی دعا پہ تقدیر بھی بدل سکتا ہے. وہ خالق و مالک برکت اس انداز میں بھی کر سکتا ہے کہ جو رزق آپ کو, جو نعمتیں آپ کو 70 سال میں دینی, اللہ تعالیٰ آپ کو 50 سال میں ہی دے دے. اس طرح بھی رزق کی برکت ہوتی ہے. تو فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے, آپ میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, ہر شخص چاہتا ہے زندگی زیادہ مل جائے. میرے نبی نے ایک ہی طریقہ بتایا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, فلیصل رحمہ, اور رشتوں کو ملانا شروع کر دو, رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو. آپ, سچی بات ہے, یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے یہ بات کہہ دی ہے, انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور اسی طرح ہی سارا کچھ ہوگا. اور اگلی بات میرے بھائیوں, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے مجمع الزوائد میں موجود ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد له فی عمرہ, جو شخص یہ پسند کرتا ہے عمر میں اضافہ ہو جائے, او یوسع له فی رزقہ, اس کے رزق میں وسعت ہو جائے, ویدفع عنہ میتۃ السوء, اور وہ چاہتا ہے کہ بری اور گندی موت, خودکشی والی موت, یہ دھماکوں کی موت اور اس طرح کی موتیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ فرمائے. میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں وہ نسخہ بھی بتایا ہے, تینوں فائدے لینا چاہتے ہیں, عمر میں برکت, رزق میں فراوانی, اور وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ, بری موت سے نجات چاہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهِ, اللہ سے ڈر جائیے, وَلْيَصِلْ رَحِمَ, اپنے رشتوں کو ملانا شروع کر دیں, اپنے رشتوں کو ملانا شروع کر دیں. اللہ رب العالمین آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس صحابیہ کے لیے, جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہیں,
سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی محترمہ کہتی ہیں ان امی قدیمت وہی مشرکت، میری ماں ابتدائے اسلام سے مشرکہ ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں مشرکہ عورت سے، میں نے پچھلے جمعے بھی ایک مسئلہ یہی بیان کیا تھا، میں دوبارہ وہی بیان کرتا ہوں اور اس میں وسعت دلاتے ہیں کہ جو شخص جس کے والدین مشرک ہیں، مشرک سب سے بدترین عقیدہ ہے شرک والا عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں، یہ میں بات کروں گا یقینی بات ہے، میرے کئی نمازیوں میں مختلف کیسز بھی ہوں گے اور سچی بات ہے، میرے ذہن میں کئی لوگوں کے مسائل بھی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مقصد کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہوتا۔ ہم اگر بے نمازی کے لیے وعید بیان کریں تو کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے تسی مینوں لاندے ہو گل تے پانچ تسی نماز پڑھنی شروع کر دیو، آپ کو تو نہیں بات لگا رہے۔ تو اگر کسی کے اندر جمعے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نصیحت کا کہ جس شخص کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے نا وہ اس کو صحیح کر لے تاکہ صلہ رحمی جو ہے نا اس کا تقاضا پورا ہو سکے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جب والدین کے لیے وصیت کی گئی کہ آپ نے والدین کی ہر بات کو ماننا ہے سوائے شرک کے، کیسے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سامنے وصیت کی ہے انسان کو اپنے والدین سے ملنے کی، وصیت کی ہے اس سے اچھا تعلق رکھنے کی۔ اس کی ماں نے اس کو مشقت در مشقت اٹھایا ہے، پھر دودھ پلایا ہے، یہ ٹوٹل 30 مہینے کی کم از کم جو ہے نا مدت بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بوجھ اٹھانے اور دودھ پلانے سمیت قرآن کریم نے اس کو 30 مہینے بیان کیے۔ پھر حملہ وفصالہ 30 شہرا، فرمایا ہے کہ اگر اس کے باوجود والدین آپ کو شرک پہ آمادہ کریں نہیں بات ماننی، باقی آپ کو کہتے ہیں میری خدمت کرو کریں، میرے پاؤں دبائیں دبائیں، میرا فلاں کام کریں آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی ماں ہے آپ کا باپ ہے، ٹھیک ہے؟ حالات ایسے بھی بنتے ہیں زندگی میں، آپ کو کئی مسائل زندگی میں ملیں گے۔ خاندان میں کوئی طلاق ہو گئی، یہ میں نے کچھ ماہ پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، کسی کو طلاق ہو گئی، اولاد ہے آگے، اب ظاہری بات ہے ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی کی۔ سیدہ اسماء کی بات ذہن میں رکھیں، انہوں نے کہا میری ماں مشرکہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا صلی عنہا، اس سے تعلق ملا کے رکھو اور ان تعلقات کو فیسیلیٹیٹ کرنا، تعلقات کو ملانے میں سہولت پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ خاندان کے بڑے، تعلقات کو ملانا، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ملانا آپ کو روزانہ ملنے کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پہ بسا کیس ایسے ہوتے ہیں کہ نہ بچے ملنا چاہتے ہیں نہ اس کی ماں ملنے دیتی، بچے باپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت باپ کے لیے اہتمام کرتی ہے، ان کو مہینے میں 1 مرتبہ ان کے ساتھ 3 گھنٹے کی میٹنگ کرواتی ہے، یہ آپ کا فیملی لا ہے، اور اسی طرح وائس ورسا اس کے الٹ بھی قانون ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں اگر یہ چیزیں خاندان میں ہو جائیں، اچھے طریقے سے باہمی طریقے سے ملا کر فیملی کے اندر ہو جائیں، عدالت میں نہ ہی معاملہ جائے، تعلقات نبھریں، بہت اچھی بات ہے۔ مہینے بعد کو ملاقات ہو جائے، 2 مہینے بعد ہو جائے، 3 مہینے بعد ہو جائے، بچوں کو پتا ہو یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے، جس سے تعلق بڑھیں گے، اور جو آپ نے احادیث سنی ہیں اس کے مطابق، اس کی اسپرٹ کے مطابق تب عمل ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم ہم سب کو رشتہ داریاں ملانے اس کی توفیق عطا فرمائے، قطع تعلقی کرنے اور اس سے پیچھے ہٹنے سے جتنا ہم پیچھے بھاگتے ہیں نا،
یعنی رشتے ملانے سے. آخری بات سوری سن لیں, وہ میرے ذہن سے نکل گئی بات. یہ کئی باتیں ذہن میں آتی. مجھے ایک ساتھی نے جمعے کے بعد پچھلے مرتبہ پوچھا کہ ہم کئی رشتہ داروں کو ملتے ہیں اور سانو ملتا ہی نہیں, ہم اس کو ملانا چاہتے ہو, کہتے ہیں دفعہ وہ برے. یہ بہت مرتبہ بہت بڑا جگرا ہے, بڑا جگرا ہے یہ والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسا کیس آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں رشتہ داروں کو ملتا ہوں, وہ نہیں آگے سے مجھے ملنے دیتے, وہ آگے سے میں سلام کر تو پیچھے ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل, آپ اپنا سلسلہ یہی جاری رکھیں, جہاں پہ وہ ملتا ہے آپ ملنے کی کوشش کریں, آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں. آپ کا یہ عمل ایسا ہے گویا تو اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ایسے کام کرنے کی, رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.